الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال الامام موسیٰ بن جعفر علیہما السلام وجدت علم الناس کلہ فی اربعین اولها ان تعرف ربک والثانیہ ان تعرف ما صنع بک والثالثہ ان تعرف ما اراد منک والرابعہ ان تعرف ما یخرجک من دینک۔ صلوات بھیج دیں محمد علیہ امام موسیٰ بن جعفر باب الحوائج عبد الصالح ساتویں پیشوا اور ہمارا اور آپ کا تمام حاجتوں کا پورا کرنے والا امام کہ جس کو دو لقب سے نوازا جاتا ہے، ایک باب الحوائج اور ایک عبد الصالح، اور یہی دو لقب حضرت ابو الفضل عباس کو بھی ملے ہیں، وہ عبد صالح بھی ہیں اور باب الحوائج بھی ہیں۔ اس امام کا ارشاد گرامی ہے کہ پوری کائنات کا علم چار چیزوں میں موجود ہے، اگر کوئی انسان ان چار چیزوں کو پہچان لے تو وہ سب سے بڑا عالم ہے، اور ان کی علامت یہ ہے، اور وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ جن کو ہمارے امام نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلا علم انسان کے اوپر جو ضروری اور واجب ہے، اس لفظ پہ توجہ دیں گے، ہر وہ علم جو انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے وہ علم توحید ہے، یعنی انسان کو یہ معلوم ہو کہ مجھے کس رب نے بنایا ہے، میرا معبود کون ہے، میرا پروردگار کون ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک انسان اپنے محسن کو بھول جائے تو کیا آپ اسے انسان کہتے ہیں؟ تو اگر کوئی انسان اپنے محسن کو بھول جائے، جب اسے انسان نہیں کہا جاتا، تو جو انسان اپنے رب کو بھول جائے، اپنے معبود کو بھول جائے، اپنے پروردگار کو بھول جائے، اپنے پیدا کرنے والے کو بھول جائے، اسی لیے اس نے کہا جب بھی کوئی کام شروع کرو تو میرے نام سے شروع کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تم ہر کام اس رب کے نام سے شروع کرو گے تو کام کرنے سے پہلے سوچو کہ ضرور میں غلط تو نہیں کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ غلط ہوگا تو بسم اللہ نہیں کہے گا۔ لہٰذا اپنے رب کو پہچانو، اپنے معبود کو پہچانو، وہ تمہارا پروردگار ہے، وہ تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اسی لیے ہر انسان سے جب آدمی مر جاتا ہے تو ایک آیت ہر انسان کی زبان پہ فوراً آ جاتی ہے، جیسے ہی کوئی مرا فوراً یہ آیت انسان کی زبان پہ آ جاتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ، ہاں پڑھیے آپ،
انا للہ، یہ یاد ہے آپ کو یا نہیں ہے؟ ماشاءاللہ سب کو یاد ہے، اس لیے کہ جب بھی کوئی غم کی خبر ملتی ہے، جب بھی کوئی انتقال کسی کا ہو جاتا ہے، فوراً کہتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پتہ ہے آپ کو اسلام کا حکم کیوں ہے کہ یہ آیت پڑھو؟ آیت تو آپ سب پڑھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ معلوم ہے یہ اسلام کا حکم کیوں ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اسلام کہتا ہے، کیوں شریعت کہتی ہے کہ جب بھی آپ کسی کی انتقال کی خبر سنو تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون؟ کیوں؟ تاکہ آپ کو معرفت رب حاصل ہو۔ اس کا ریزن ہے تاکہ آپ کو اپنے پروردگار کی معرفت حاصل ہو۔ کیسے؟ میں انڈیا سے آیا اور جب میں ایئرپورٹ پہ اترا تو ایک مومن سے ملاقات ہوئی میری وہاں، اور اس نے پوچھا سرکار آپ کہاں سے آئے؟ میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا میں کہاں سے آیا۔ سمجھ رہا ہے؟ اچھا کہاں آئے؟ کہا یہ بھی نہیں پتا کہاں آیا ہوں۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے کیا مجھے آپ دعوت دیں گے سرکار آپ مجلس پڑھیے؟ بلائیں گے؟ نہیں بلائیں گے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس آدمی کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ کہاں سے آیا، اور اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا یہ کہاں جا رہا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میرے ذہن کے اوپر اب سوچنے لگیں گے کہ مولانا کا ذہن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، مجنون ہو گئے ہیں۔ ارے یہ پاگل پنی تو ہے، انہیں یہ بھی نہیں پتا یہ کہاں سے آئے، اور انہیں یہ بھی نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں۔ تو آپ مجھے ممبر پر نہیں بٹھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے یہ نہیں پتا میں کہاں سے آیا اور مجھے کہاں جانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اس انسان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا جسے یہ معلوم نہ ہو کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جا رہا ہے، تاکہ دنیا کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ مسلمان جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے یہ پاگل نہیں ہے، اس کا ذہن بالکل ٹھیک ہے، اسے یہ بھی پتا ہے کہ آیا بھی ادھر سے ہے اور جانا بھی ادھر ہی ہے۔ ایک سلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ اب آپ کی سمجھ میں آیا؟ یہ ہے اپنے رب کی معرفت، اپن تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان۔ اس لیے کہ اگر تو اپنے رب کو پہچان لے گا تو پھر تجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلا علم جو انگریزی بعد میں پڑھنا واجب ہے، عربی بعد میں پڑھنا واجب ہے، انجینئری بعد میں کرنا واجب ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جج بعد میں بنیے، آپ وکیل بعد میں بنیے، مولانا بعد میں بنیے، ذاکر اور نوحہ خان بعد میں بنیے۔ سب سے پہلے واجب ہے انسان کے اوپر کہ اسے پہچانے کہ جس نے اسے پیدا کیا ہے۔ اور آج کل یہی علم ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہمیں ہر چیز کا پتا، ہمیں گوگل کا پتا ہے، ہمیں واٹس ایپ کا پتا ہے، ہمیں انٹرنیٹ کا پتا ہے، ہمیں بڑے بڑے چینلز کا پتا ہے، لیکن اگر ہمیں پتا نہیں ہے تو اپنے معبود کا پتا نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ جس نے دین بھیجا، جس نے تمہیں مسلمان بنایا، جس نے تمہیں انسان بنایا، جس نے تمہیں صحیح ماں باپ کے اندر پیدا کیا، اس کا انسان کو علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اندر ایک مذہب پیدا ہوا جو کہتا ہے سب کچھ اہل بیت کرتے ہیں، خدا تو بیچارہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ اچھا دوسروں کے یہاں ایک مذہب اور پیدا ہو گیا، انہوں نے کہا جو بھی کچھ کرتا ہے وہ وہی کرتا ہے، بندہ کچھ کرتا ہی نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کچھ نہیں کرتا۔ دوسرا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ چوری کرتا ہوں تو میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے۔ کسی کے ڈکیتی ڈال رہا ہوں تو میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے؟ کسی کو میں قتل کر رہا ہوں، اور یہی کربلا میں ہوا۔ یزید کی فوج حسین ابن علی کو قتل کر کے یہی نظریہ بنائے ہوئے تھی، یہ کام ہم نہیں کر رہے ہیں، یہ کام جو بھی کر رہا ہے وہ خدا کر رہا ہے۔ تو اب اس کا مطلب ہے دونوں نظریے غلط ہے۔ یہ بھی نظریہ غلط ہے کہ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، اور یہ بھی نظریہ غلط ہے کہ اللہ کچھ نہیں کرتا ہے۔ نہیں،
بندہ مختار بھی ہے، بندہ محتاج بھی ہے۔ چھٹے امام سے کسی نے پوچھا مولا یہ بتائیے بندہ مختار ہے یا مجبور ہے؟ امام نے فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے ایک اٹھا لیا، کہا دوسرا بھی اٹھا لو، کہا مولا ایک اٹھانے پہ قادر ہوں، دوسرا اٹھانے سے مجبور ہوں، کہا بس اسی طرح سمجھ لو جس طرح تم ایک پیر اٹھانے پہ قدرت رکھتے ہو، دوسرا پیر اٹھانے پہ مجبور ہو، اسی طرح سمجھ لو کچھ کاموں میں مجبور ہو، کچھ کاموں میں مختار ہو۔ تو سارے کام اللہ بھی نہیں کرتا، سارے کام بندہ بھی نہیں کرتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ جب 7ویں امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کے سوال کیا ہمارے چھٹے امام سے، یہ بتائیے استاد کہ آپ کے بعد امام کون ہے؟ انہوں نے اشارہ کیا چھوٹے سے بچے کی طرف کہ یہ میرے بعد امام ہے۔ اور انہوں نے سوچا یہ چھوٹا بچہ امام کیسے ہو سکتا ہے، لہذا وہ ان کے پاس گئے۔ ایک مرتبہ کہا بیٹے یہ بتاؤ اللہ سب کچھ کرتا ہے یا بندہ سب کچھ کرتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ سنو آج میں ایسی بات بتا دیتا ہوں جس سے سارے نظریے خود بخود صحیح ہو جائیں گے۔ چھوٹی سی عمر میں 7ویں امام فرماتے ہیں کہ دیکھو 3 چیزوں سے آپ، بڑی فلسفی اور سائنسی بحث ہے اگر آپ توجہ دیں گے، ایک صلوات بآواز بلند پڑھیے۔ خدا کی قسم میں بھی اپنے لہجے کو دھیرا کرتا ہوں، چونکہ آج کل ہماری مجلسوں کا جو مزاج بن گیا وہ یہ کہ جس خطیب کو زیادہ پسینہ آ جائے اور بیچارہ چیخنے لگے تو آپ سمجھتے ہیں بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے۔ چیخنے سے بات اچھی نہیں ہوتی ہے، سمجھ؟ اسی طرح جس مجلس میں داد زیادہ ہو چاہے میٹر کچھ ہو نہ ہو مگر داد ہونی، اس داد نے بھی بہت مسئلہ خراب کر رکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کو یہ نہیں پتا جب غلط بات پہ آپ داد دیتے ہیں تو آپ بھی شریک ہو جاتے ہیں اس کی غلطی میں۔ سوچ سمجھ کے داد بھی دینی چاہیے اور تھوڑا سا غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ سائنسی بات ہے۔ سائنس کی کیا ہے؟ امام کے سامنے امام ابو حنیفہ آئے، آنے کے بعد کہا یہ بتاؤ بندہ مجبور ہے یا مختار؟ سارے کام بندہ کرتا ہے، سارے کام خدا کرتا ہے، بندہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ امام نے بچپنے میں ان سے سوال کیا، کہا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر اللہ سب کچھ کرتا ہے اور بندہ کچھ نہیں کرتا تو پھر اللہ کو بندے کو عذاب نہیں دینا چاہیے؟ خدا کی قسم دیکھیں کتنی بڑی سائنس ہے جو 7ویں امام بچپن میں بیان فرما رہے ہیں۔ اگر اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کو گناہ کرنے کے بعد بندے کو سزا نہیں دینی چاہیے۔ یہ بتاؤ سزا کا سسٹم کس نے بنایا؟ کہا خدا نے۔ ثواب کا سسٹم کس نے بنایا؟ کہا خدا نے۔ جنت کس نے بنائی؟ کہا خدا نے۔ جہنم کس نے بنایا؟ کہا خدا نے۔ کہا اگر وہی سب کچھ کرتا تو نہ وہ جنت بناتا نہ وہ جہنم بناتا، نہ وہ واجبات کے بعد ثواب دیتا نہ حرام کرنے پہ عذاب دیتا۔ یہ حرام کے بعد عذاب دینا اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ کرتا ہے، خدا نہیں کرتا۔ اور اگر غلط کام میں، دوسرا آپشن، اگر غلط کام میں دونوں شریک ہوتے، خدا بھی شریک ہوتا بندہ بھی شریک ہوتا تو پھر سزا دونوں کو ملنی چاہیے۔ یہ بتاؤ بندہ زیادہ قوی ہے یا خدا؟ ہاں بولیے تھوڑا۔ خدا قوی ہے نا، تو پھر قوی کو زیادہ عذاب ہونا چاہیے، کمزور کو کم عذاب ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ بھی نظریہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب امام نے فرمایا بس تیسرا نظریہ ہے کہ غلط کام بندہ کرتا ہے، اسی لیے سزا کا حق خدا کو ہے۔ اسی لیے اس نے کہا اگر تم غلط کام کرو گے تو میں سزا دوں گا۔ اور قرآن مجید میں ہے ہم نے تمہیں دو راہے پہ لا کے چھوڑ دیا، اما شاکرن و اما کفورا، چاہے تو شاکر بندہ بن جا چاہے تو کافر بندہ بن جا۔ اس کا بچپن ہی میں امام علیہ السلام، یہ علم توحید ہے جو امام علیہ السلام بچپن میں سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ لہذا پہلا علم انسان کے اوپر جو واجب ہے وہ علم توحید واجب۔ اس مجلس کو اشرا سمجھیے گا آپ پورا، علم توحید بچے کے اوپر، آپ کے اوپر، جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے اوپر واجب ہے اللہ کے بارے میں جاننا۔
اللہ کو پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا. اس لیے کہ سب سے پہلے دین کے معاملے میں جو معرفت واجب ہے وہ خدا کی واجب ہے. سمجھ رہے؟ ائمہ علیہ السلام نے یہی تو بتایا. خدا کے وجود کے بارے میں جس نے سب سے زیادہ بتایا وہ ہمارے امام ہیں. توحید کا درس جس نے سب سے زیادہ دیا، نہج البلاغہ پڑھیے، وہ ہمارے امام ہیں. پھر ہمارے مجمع میں توحید کے خلاف مجمع کیوں ہو گیا ہے؟ یہ عزادار، یہ ماتمدار، یہ اہل بیت والے، سمجھ رہے، یہ علی والے، یہ نمازوں کے خلاف، روزوں کے خلاف، دین کے خلاف یہ کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی ہمارے اندر داخل ہو گیا ہے جو ہمیں صحیح راستے سے ہٹاتا جا رہا ہے. ورنہ اس قوم کو، یہ قوم جلدی بہک جاتی ہے، چونکہ جب ممبر پہ کوئی آدمی آتا ہے جذباتی تقریر کرتا ہے، آپ کے جذبات ابھارتا ہے، آپ کے جذبات ابھر جاتے ہیں، آپ بہک جاتے ہیں. سجدوں کی مخالفت اسی ممبر سے ہونے لگی ہے. حالانکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ آپ کا 7واں امام جب قید خانے میں ڈالا گیا، روایت سنیے، قید خانے میں ڈالا گیا تو وہ جو نگہبان تھا، وہ جو دربان تھا، وہ کہتا ہے میں نے سنا پروردگار الحمدللہ، اے میرے معبود میں تیری تعریفیں کرتا ہوں، انی کنتو اسألک ان تفرغنی لعبادتک. یہ دشمن مجھے قید میں ڈال کے راضی ہو رہے ہیں کہ ہم نے موسیٰ کاظم کو قید میں ڈال دیا. پروردگار میں تجھ سے بہت راضی ہوں، پروردگار میں تجھے تعریف کے لائق سمجھتا ہوں. کیوں؟ چونکہ میں نے تجھ سے سوال کیا تھا پروردگار مجھے کوئی ایسی جگہ عنایت فرما کہ جہاں میں تیرے سجدے کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں. جب انہوں نے مجھے قید میں ڈالا تو مجھے عبادت کا موقع مل گیا. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. ارے میں نے آپ کو ایسی روایت سنا دی جس سے آپ کے ایمان میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. ظالم خوش ہے میں نے قید میں ڈال دیا، امام خوش ہے میں قید میں آ گیا. وہ خوش ہے کہ میں نے ان کو روک دیا دین سے. امام اس بات پہ خوش ہیں کہ جب گھر ہوا کرتا تھا تو کوئی نہ کوئی آتا رہتا تھا، اب قید خانہ ہے کوئی آئے گا نہیں، لہذا اب میرے سجدوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. ان تفرغنی لعبادتک، پالنے والے تو نے مجھے عبادت کا موقع دیا قید خانے میں. اسی لیے جب ایک عورت کو بلوایا بادشاہ نے اور بلوا کے کہا کہ کل آ کے ہمیں یہ بتانا کہ معاذ اللہ تمہارے ساتھ غلط حرکت کی ہے 7ویں امام نے. دیکھیں کتنا پریشر ہے، کتنا ستایا جا رہا ہے 7ویں امام کو. ایک عورت کو لایا جاتا ہے، وہ عورت جو مشہور ہے پوری دنیا میں، اپنی فاحشہ ہے، عیبدار ہے، غلط عورت ہے، اس کو بھیجا جاتا ہے کچھ نہیں کرنا، تمہیں دولت کے انبار لگا دیں گے، خالی کل دربار میں آ کے کہہ دینا کہ فلاں فلاں جو قید خانے میں امام ہے اس نے میرے ساتھ یہ غلط حرکت کی ہے. اب کتنا بڑا مسئلہ ہے. باقاعدہ عورت تیار وہاں پہنچی قید خانے میں. صبح کو بلوانے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا جاؤ اسے لے کے آؤ. اس نے کہا بادشاہ سے کہو پہلے میرے پردے کا انتظام کرے. یہ کمال ہے یا نہیں ہے؟ پہلے میں ارے اب پسینہ تو انہیں پہلے ہی آ گیا. جس عورت نے کبھی سر پہ چادر نہ اوڑھی، جو مشہور ہے اپنے عیب میں، وہ کیا کہہ رہی ہے میرے لیے پردے کا اہتمام کرو. اجا جب گئے تو اسے تو پسینہ آیا پردے کی بات پہ، اور جو دیکھنے گئے انہیں بھی پسینہ آ گیا. انہوں نے دیکھا ایک طرف امام کا سر سجدے میں ہے، ایک طرف اس عورت کا سر سجدے میں. اس کو بلوایا گیا، دربار سجا ہوا ہے، بتاؤ کیا ہوا رات میں. ایک مرتبہ کہتی ہے کہا وہ بتاؤں جو تم نے سکھا کے بھیجا تھا یا وہ بتاؤں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا. کہا نہیں وہ بتاؤ جو تم نے آنکھوں سے دیکھا. تو اب کیسے کہتے وہ بتاؤ جو ہم نے سکھایا. کہا میں نے تو آنکھوں سے یہ دکھایا کہ تم کیا مجھے حسین عورت سمجھ کے تم نے یہ سوچا میں اسے بہکا لوں گی جسے حوروں کا حسن نہ بہکا سکے. اسے میں کیا بہکا سکتی ہوں؟ جب وہ سر سجدے میں رکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے.
یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. چونکہ آج دو مناسبتیں ہیں، مجھے دونوں کا خیال کرنا ہے. تو پہلا علم جو ساتویں امام نے واجب کیا وہ کیا ہے؟ ان تعرف ربک، اپنے رب کو پہچان. اور سب سے زیادہ اپنے زمانے میں جس نے اپنے رب کو پہچانا اسے ابو طالب کہتے ہیں. سب سے زیادہ اپنے زمانے، بس میں آ گیا اس منزل کی طرف، جس نے اپنے رب کو پہچانا، اپنے معبود کو پہچانا، اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو طالب کہتے ہیں. پہلی چیز امام نے کیا فرمائی؟ اپنے رب کو پہچانو. تو ابو طالب کتنا رب کو پہچانتے تھے؟ خدا کے مددگار کو ابو طالب کہتے ہیں. اب آپ کہیں گے یہ تو کفر ہے. یہ کفر نہیں ہے. ابھی میں آپ کو بتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے جملے کی تشریح سن لے تاکہ کسی کے ذہن میں غلط خیال نہ آئے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کے ناصر بنو. یہ قرآن کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے صاحبان ایمان تم اللہ کے مددگار بنو. ذہن میں جھٹکا لگتا یا نہیں لگتا؟ تم، اے مومنو تم، اے صاحبان ایمان تم اللہ کے مددگار بنو. قرآن دوسری جگہ کیا کہا؟ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. تم سارے فقیر ہو، اللہ صرف غنی ہے. کہیں ہے قرآن کریم میں سب ہلاک ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ہر چیز فنا ہو جائے گی. تو پروردگار ہم تو فانی ہیں، پروردگار ہم تو مجبور ہیں، پروردگار ہم تو فقیر ہیں، ہم تیری مدد کریں گے کیسے؟ مطلب اس کا قرآن کی آیت تو غلط نہیں ہے نا بھائی، قرآن کی آیت صحیح ہے نا، قرآن کی آیت غلط ہو نہیں سکتی. اے صاحبان ایمان کونو بنو، آپ سے زیادہ عربی گرامر سمجھے گا کون؟ کونو انصار اللہ، آپ اللہ کے مددگار بنو. تو اللہ کے مددگار کیسے بنے؟ اب قرآن کو قرآن ہی سے سمجھیے. وَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ. جناب عیسیٰ نے اپنے صحابیوں سے، اپنے حواریوں سے کہا کون ہے جو میری مدد کرے؟ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ. تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے. کمال کا مسئلہ ہے بھائی. جناب عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون ہے جو میری مدد کرے؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اللہ کے مددگار بنیں گے. تو قرآن نے، عیسیٰ نے کیا کہا؟ کون ہے جو میرا مددگار بنے؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار بنیں گے. تو بھائی عیسیٰ نے اپنے لیے مدد مانگی ہے، اللہ کے لیے تھوڑی مدد مانگی. قرآن نے، اچھا جناب عیسیٰ نے کچھ کہا بھی نہیں ان سے. او بھائی تمہارے سننے میں اشتباہ ہے، تم غلطی کر گئے ہو، تم میری بات سمجھے نہیں ہو. میں نے اللہ کے لیے مدد نہیں مانگی، میں نے اپنے لیے مانگی. مگر عیسیٰ کہتے ہیں کون ہے میرا مددگار؟ حواری کہتے ہیں ہم ہیں اللہ کے مددگار. کم سے کم قرآن کی آیتوں سے یہ تو ثابت ہو گیا جو اللہ کے نبی کی مدد کرتا ہے وہ نبی کی مدد نہیں کرتا، خدا کا مددگار ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. اب یہ قرآن سے میں نے آپ کو نتیجہ دیا، یعنی جو نبی کا مددگار ہو وہ گویا کہ خدا کا مددگار ہے. وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ، اور میں گمراہوں کی مدد نہیں لیتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں گمراہوں، اللہ کہتا ہے میں گمراہوں کی مدد، اور میرا نبی کبھی گمراہوں سے مدد نہیں مانگتا. تو اس کا مطلب ہے جو نبی کی مدد کرے وہ کبھی گمراہ نہیں. توجہ دی آپ نے؟ جو نبی کی مدد کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا. اگر عیسیٰ کا مددگار اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے تو جس نے آخری نبی کی مدد کی ہو
ایک صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد پر۔ تو یہ حضرت ابو طالب سرکار جن کی آج وفات کی شب ہے، کل 26 رجب ہے، آپ کی وفات کی شب ہے، معلومات لے کے جائیے اپنے ذہنوں میں۔ نبی کی ولادت سے تقریباً 35 سال پہلے سرکار ابو طالب پیدا ہوئے۔ نبی کی ولادت سے کتنے؟ 35 سال کے بعد، تقریباً 549 عیسوی میں، کسی نے کہا 540 عیسوی میں، کسی نے کہا 80 سال عمر تھی، کسی نے کہا 88 سال عمر تھی، اختلاف روایت کی بنیاد پر۔ لیکن نبی کی وفات سے انشاءاللہ اس مجلس میں سرکار ابو طالب پہ آپ کو نالج حاصل ہو جائے گی جوانوں کو۔ نبی کی وفات سے کتنے سال پہلے؟ نبی کی ولادت سے، نبی کی ولادت سے 35 سال پہلے سرکار ابو طالب پیدا ہوئے۔ آپ کا نام ابو طالب نہیں تھا، آپ کے دو نام تھے، ایک نام تھا عبد مناف جو آپ کے پردادا کا نام تھا عبد مناف، اور دوسرا نام تھا عمران۔ سرکار ابو طالب کا پہلا نام کیا ہے؟ عبد مناف، دوسرا نام کیا ہے؟ میں امام موسیٰ کاظم سے جناب ابو طالب پہ اس لیے آیا چونکہ کل آپ کی وفات کی تاریخ ہے۔ عبد مناف یا عمران آپ کا نام ہے، نبی کی ولادت سے 35 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عنایت فرمائے۔ جب عبداللہ کے یہاں رسول پیدا ہوئے تو ابو طالب کے یہاں طالب پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے طالب۔ عربوں کا دستور ہے آج بھی، اگر کسی جوان کی شادی ہو جائے، اس کے پہلا بچہ پیدا ہو تو جو اس بچے کا نام ہوتا ہے اسی سے اس کے باپ کو پکارا جاتا ہے، مثلا ابو زینب، ابو محمد، ابو حسین، ابو عبداللہ، یہ مسئلہ ہے، اسے کہتے ہیں کنیت۔ تو جب طالب پیدا ہوئے تو سرکار کا نام تھا عمران، لیکن جب طالب پیدا ہوئے تو آپ کو بولا جانے لگا ابو، یعنی طالب کے باپ۔ تو یہ ابو طالب، اب جب سے اتنا لقب مشہور ہوا، اتنا لقب مشہور ہوا کہ آج اگر عمران کہا جائے تو جلدی سے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر ابو طالب کہا جائے تو فوراً جلدی سے سمجھ میں آ جاتا۔ تو عبد مناف یا عمران نام ہے اور کنیت ہے آپ کی ابو طالب، اور لقب سنیے خدا کی قسم کیا ہے، شیخ البطحا، مکے کا سردار، مکے کا سردار۔ اس کا مطلب ہے غلاموں کی اولاد امام نہیں بنتی، سرداروں کی اولاد امام بنتی ہے۔ خود سرکار نے فرمایا، مولا علی ابن ابی طالب، خدا کی قسم پوری کائنات اس بات پہ فخر کرتی ہے کہ ہم علی سے منسوب ہیں، علی اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ میرے باپ کا نام ابو طالب ہے۔ جس پر علی جیسا امام فخر کرے، کیا شان ابو طالب ہے۔ میں ایمان ابو طالب نہیں پڑھوں گا آپ کی خدمت میں، سمجھ رہے؟ ہمارے ذاکرین کو دورہ پڑا ہوا ہے، ایمان ابو طالب، ایمان ابو طالب۔ بھائی بے ایمانوں کے سامنے کسی کا ایمان کیا ثابت کرنا؟ مجھے سیرت ابو طالب آپ کی خدمت میں پڑھنی ہے۔ اجا ہم ثابت کر رہے ہیں فلاں مومن تھے، مومن تھے، مومن تھے، ہمارے ایمان کی خود کوئی حیثیت نہیں، تو ہم اس کے ایمان کو کیا ثابت کریں گے؟ جس کے بیٹے کا نام کل ایمان ہو، سمجھ رہا ہے؟ تو اس کے ایمان کے بارے میں نہیں، سیرت ابو طالب۔ اب سنیے، مولا علی کہتے ہیں کہ مکے میں بڑے بڑے سردار تھے جن کے پاس دولت تھی، اقتدار تھا، اور دولت کے انبار لگے ہوئے تھے، اور میرے بابا ان سرداروں کے حساب سے مالی اعتبار سے کمزور تھے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ مالداروں کی بھی جب ضرورت ہوتی تھی تو ابو طالب مدد کرتے تھے۔ نہیں توجہ دی آپ نے اس بات پہ، یعنی بڑے بڑے رئیسوں کو بھی جب ضرورت پڑتی تھی تو کام ابو طالب ہی آتے تھے۔ اسی لیے مولا کا قول حفظ کر کے جائیے، ما سادا فقیر غیر ابی، خدا کی قسم
میرے باپ کے علاوہ کسی بھی فقیر کو کبھی سیادت ملی ہی نہیں. دوسروں کی بھی نسبت میرے بابا پہ اتنی دولت نہیں تھی، مگر مکے میں لوگوں نے سردار امیروں کو نہیں بنایا. سردار کسے بنایا؟ ابو طالب کو. ابو طالب سردار تھے مکے کے، شیخ البتہ کہا جاتا تھا. 80 یا 88 سال کی عمر پائی ہے سرکار نے. ہمارے سرکار نے 80 یا 88 سال یا 70، جو بھی آپ کہیے، 70 سے زیادہ ہی زیادہ ہے، اتنی عمر پائی ہے. اور 2 بچوں کو پروان چڑھایا اپنی گود میں. وہیں سے آپ پتہ، آج دنیا جب ہم کہتے ہیں علی نے خیبر فتح کیا، علی نے احد فتح کیا، علی نے خندق فتح کیا، علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی نے یہ فتح کر لیا، علی سب سے بڑے عالم ہیں، علی نے سورج کو پلٹا دیا، تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں جناب یہ علی کا کمال نہیں تھا، یہ تو نبی کی گود کا کمال تھا کہ انہوں نے علی کو پال کے اتنا بڑا بنا دیا. اب میں ان سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہمیں اس بات میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر اپنی بات پہ تم قائم رہنا. اگر علی کے سارے کمالات نبی کی وجہ سے ہیں تو نبی کے سارے کمالات ابو طالب کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اگر علی کو نبی نے پالا ہے تو نبی کو کس نے پالا؟ خدا کی قسم، اے ابو طالب تیری گود کتنی پاک تھی کہ تیری گود میں 2 بچے پلے، ایک وقت کا امام بنا، ایک وقت کا نبی بنا. سرکار کی معرفت حاصل کیجئے، کیا ہے سرکار ابو طالب، سمجھ رہے؟ سردار بنے مکے کے، اور مکے کی سرداری میں امام 7ویں امام نے کیا فرمایا تھا؟ اپنے رب کو پہچانو. خدا کی قسم، اللہ سے کیسے دعا کی جاتی ہے سب سے پہلے جس نے بتایا اسے ابو طالب کہتے ہیں، ورنہ مومن کو دعا کرنے کا سلیقہ نہیں آتا. بیمار پڑ گئے ایک دفعہ سرکار ابو طالب، طبیعت خراب ہے، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، اور جب طبیعت خراب ہوئی تو اپنے بیٹے علی کو بلایا اور کہا میرے لال ذرا میرے بھتیجے کے پاس جا اور جا کے اس سے کہو تمہارے چچا علیل ہیں، ان کی طبیعت خراب ہے، تم دعا کر دو اللہ سے تاکہ میری طبیعت ٹھیک ہو جائے. تم یہ نہیں کہا تم آ کے طبیعت ٹھیک کر دو، نے کہا تم اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اللہ سے سب سے زیادہ قریب اس وقت تم ہو، تم اللہ سے دعا کرو. اچھا ڈائریکٹ بھی دعا نہیں مانگی، اگر ابو طالب چاہتے تو ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے تھے، لیکن نہیں، نبی کا وسیلہ بنا کے بتایا. اللہ بھی دعا جب تک قبول نہیں کرتا جب تک وسیلہ نہ ہو. گئے مولا علی، یا رسول اللہ بابا کی طبیعت خراب ہے. کہا بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. اللہ سے دعا کی، فوراً ابو طالب کی طبیعت ٹھیک ہوئی. مجھے آپ یہ بتائیے، اگر معاذ اللہ یہ کسی اور کو پوجتے ہوتے تو جس طرح طبیعت خراب ہونے پہ لوگ لات کے پاس جاتے تھے، عزا کے پاس جاتے تھے، بتوں کے سامنے جاتے تھے، سر جھکاتے تھے، گڑ گڑا کے دعا کرتے تھے، اور ہر قبیلے کا ایک بت تھا وہاں. دیکھیں کتنے بڑے عجیب و غریب انسان تھے. ایک خدا کے پیچھے نہیں چلتے تھے، قبیلوں میں خدا بٹ گئے تھے. وہ کہتے تھے جس کو تم خدا مانتے ہو اسے ہم کیوں مانیں، لہذا ایک بت ہمارا ہوگا، دوسرا بت ہمارا ہوگا، تیسرا بت ہمارا ہوگا، ہم اپنے والے سے مانگیں گے، تم اپنے والے سے مانگو، تم اپنے والے سے مانگو. خدا میں بھی ایک نہ رہے. اسی لیے تو نبی سے کہا تھا بھائی تم ہمارے خداؤں کو برا کیوں کہتے، ایک تم بھی لا کے رکھ لو. سمجھ رہے؟ وہ جہاں دوسروں نے رکھے ہیں وہاں ایک تم بھی لا کے رکھ لو. مگر کیا میں آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ پورے عرب میں اس وقت جو لوگ تھے کفار، اس میں ہر قبیلے کا ایک بت تھا، مگر بنی ہاشم کا ایک بھی بت نہیں تھا.
تو یہیں سے اس کا مطلب آپ پہچان لیجئے، اگر یہ بھی پوجتے ہوتے انہیں، سمجھ رہے، اس لیے کہ بتوں کو وہ پوجے گا جس کے دل میں محبت ہوگی، جس نے ایسا بچہ پالا ہو جو بتوں کو توڑ دے تو بتوں کے سامنے جھکنے والا نہیں ہے۔ سرکار دیکھیں کس طرح رہنمائی کرتے تھے۔ وسیلے کا سب سے پہلے نظام کس نے دیا؟ سب سے پہلے آپ کے باپ عبد المطلب اور جناب ابو طالب نے سب سے پہلے جس نے اپنے نفس کے اوپر شراب کو حرام کیا وہ عبد المطلب اور ابو طالب ہیں۔ ابھی اسلام کا حکم نہیں آیا شراب حرام ہے، اسلام کا حکم ابھی تک نہیں آیا شراب حرام ہے، لیکن ابو طالب نے اور عبد المطلب نے اور ان کے اجداد نے کبھی شراب کو پیا نہیں، حرام کیا اپنے نفس کے اوپر، اور پھر اللہ نے بعد میں حرام کیا۔ تو اس کا مطلب کتنی نالج تھی، کتنا علم تھا۔ اسی لیے بعض روایت میں ہے کہ ابو طالب ایک عام انسان نہیں ہے، بلکہ ابو طالب 7ویں امام کی حدیث ہے، چونکہ کنیکٹڈ کر دوں میں، 7ویں امام نے فرمایا ہمارے جد ابو طالب اللہ کے وصیوں میں سے ایک وصی تھے۔ کیوں وصی تھے؟ اس لیے کہ جتنی بھی نبوت کی امانتیں تھیں، نوح کی امانت، آدم کی امانت، ابراہیم کی امانت، موسیٰ کی امانتیں، عیسیٰ کی امانتیں، جتنی بھی تھیں سارے انبیاء کی امانتیں وہ پہنچنی تھی رسول تک۔ اس لیے عیسیٰ نے دیا اپنے وصی کو، پھر اس وصی نے دوسرے وصی کو، پھر تیسرے وصی نے چوتھے وصی کو۔ ساری نبیوں کی امانتیں نبی کے زمانے میں جس کے پاس اکٹھی ہو گئی تھی اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ میں نے اتنی بڑی فضیلت آپ کو سنائی ہے۔ انبیاء کے سارے اسلحے، انبیاء کی ساری امانتیں کس کے پاس تھیں؟ حضرت ابو طالب کے پاس۔ تو کیا نبوت کی امانتیں کسی کافر کے پاس رکھی جا سکتی ہیں؟ امین تھے جناب ابو طالب، اور ساری سرکار کو دیں۔ سرکار یہ آدم کی ہے، سرکار یہ نوح کی ہے، سرکار یہ ابراہیم کی ہے، سرکار یہ موسیٰ کا عصا ہے۔ ساری کی ساری چیزیں ابو طالب کے پاس تھی جو سپرد کی ہے کس کے؟ پیغمبر اکرم کے۔ تو لہٰذا جناب ابو طالب کی شخصیت اتنی عظیم تھی کہ وسیلے کا نظام جس نے، ایک دفعہ بارش نہیں ہوئی مکے میں، پریشان ہیں مکے والے، اتنی زیادہ قحط پڑ گیا، لوگ مرنے لگے پیاس کی وجہ سے، بارش نہیں پڑ رہی ہے، حیوانات مرنے لگے۔ کوئی بت کے پاس گیا، کوئی کعبے میں گیا، کوئی جھکنے لگے، کسی نے کہا فلاں بت بارش کرواتا ہے اس کے پاس چلو۔ ایک بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا تمہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت پیغمبر کی عمر 8 سال کی تھی۔ اس وقت ایک آدمی نے کہا میاں پریشان ہو تو حلال مشکلات کے دروازے پہ چلو۔ کہا کس کے دروازے پر؟ کہا ابو طالب کے۔ یادگار ابراہیم کے پاس چلو، اگر بارش کروانا چاہتے ہو تو ابو طالب کے پاس چلو۔ ابو طالب کے پاس آئے پورے کفار، اے ابو طالب بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کریے۔ توجہ دیا آپ نے؟ آپ اپنے خدا سے دعا کیجئے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میں اللہ سے دعا کروں گا۔ بھتیجے کو ساتھ لیا، کعبے سے ٹیک لگائی، 8 سال کی عمر تھی۔ اچھا یہ واقعات علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں نقل فرمائے، سارا ہمارے اہل سنت بھائیوں نے اور اہل تشیعوں نے سب نے لکھا ہے، تمام کتاب موجود ہے کہ سرکار حتی امام بخاری نے بھی لکھا کہ ایک مرتبہ رسول اسلام کے ننھے ننھے ہاتھوں کو ٹیک لگائی پہلے کعبے سے، ننھے سے ہاتھ ایسے پکڑے اور بلند کیا آسمان کی طرف، پروردگار تجھے میرے بھتیجے کا واسطہ ہے، بارش برسا دے۔ بارش برسائی، اس کے بعد ایک شعر پڑھا، وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ۔ ارے تم نہیں جانتے بادل سے، جملہ سنیے گا، شعر ہے یہ، شعر وہ ہے جسے پیغمبر اکرم وقت آخر بھی یاد کرتے رہے، میرے چچا کا شعر ہے۔ اور جب بھی کوئی بارش کرواتے تھے مدینے میں
اور قحط پڑتا تھا، مدینے میں بارش نہیں ہوتی تھی، رسول بارش کرواتے تھے تو ایک آدمی سے کہتے تھے وہی شعر پڑھو جو میرے چچا کا ہے. بتاؤں کون سا شعر ہے؟ وَأَبْيَضُّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِلْأَرَامِلِ. ارے یہ جو میرا بھتیجا ہے یہ میرا بھتیجا نہیں ہے بلکہ بادل سیراب ہوتے ہیں اس کے چہرے سے. کس نے نظام قائم کیا؟ وسیلے کا. رب کو پہچانو. رب کو پہچاننے کا مسئلہ یہ ہے رب جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک رسول سمجھ میں نہ آ جائے. رسول کے وسیلے سے یستسقى الغمام بوجهه بادل سیراب ہوتے ہیں اس کے چہرے کے نور سے. جو یتیموں کا پیشوا ہے، بیواؤں کا سہارا ہے، یہ پوری کائنات کا سہارا ہے. اسی لیے جب مدینے میں بارش کروائی نبی نے کہا علی کوئی ہے جو میرے چچا کا شعر پڑھے؟ علی نے کہا میں پڑھتا ہوں. چچا کا شعر پڑھا. جب دنیا سے جا رہے تھے نبی تب بھی کہا میرے چچا کا شعر مجھے سناؤ. یعنی کتنی خود میرے مولا کا فرمان ہے اپنی اولاد کو ابو طالب کے اشعار پڑھاؤ تاکہ تمہیں توحید کی معرفت حاصل ہو جائے. صحیح دین تمہیں ابو طالب بتائیں گے اور کوئی بتانے والا نہیں ہے. یستسقى الغمام بوجهه ابو طالب کو مکے کا سردار معین کر لیا گیا. آج آپ مکہ جائیے، پروردگار آپ کو اس مجلس کی برکت سے لے جائے اور آپ وہاں جا کے دیکھیے، ملاحظہ کیجئے اپنی آنکھوں سے اور وہ منظر بھی دیکھیے اور ابو طالب کے لال کی نشانی بھی دیکھیے. سمجھ رہے؟ جائیے آپ وہاں ضرور. تو وہاں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا. میں ابھی گیا اور میں ابھی آیا ہوں 8-10 دن پہلے. میں نے جیسا کتابوں میں پڑھا تھا ایسا ہی پایا. مکہ جو ہے اس میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں چاروں طرف. جو گئے ہیں وہ میری تائید کریں گے. کعبہ بالکل بیچ میں اور چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ، یعنی پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ بیچ میں ہے کعبہ. اچھا جب بارش ہوتی تھی تو سارا پانی آتا تھا پہاڑوں سے، جہاں نیچا ہوگا وہیں تو آئے گا بھائی، تو سارا پانی کعبے میں آ جاتا تھا. کعبے کی دیواریں خراب ہو گئیں ایک مرتبہ. اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی اتنی بارش ہوئی کہ کعبے کی دیواریں خراب ہو گئیں اور کعبے کی دیواریں گرنے لگی. اتنی زیادہ بارش ہوئی چونکہ پانی پہاڑوں سے سارا نیچے آ گیا. جب دیواریں خراب ہوئیں تو چونکہ سردار ابو طالب تھے انہوں نے کہا بھائی ہم سب مل کے کعبہ دوبارہ بنائیں گے. توجہ چاہتا ہوں، جس کو سجدہ کرتے ہو وہ علی کے باپ کا بنایا ہوا ہے. سمجھ رہے؟ جو نبی ابراہیم نے بنایا تھا وہ تو کئی دفعہ گر گیا، منہدم ہو گیا. ابو طالب نے کہا ہم بنائیں گے. کہا کیسے؟ کہا سب شریک ہوں گے جس طرح ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں. ابو طالب نے سب کو حصہ دیا کہ آپ سب اپنا اپنا مال لے کے آؤ تو ہم کعبہ بنائیں. اب سب لوگ اپنا اپنا مال لے کے آ گئے. اب جو بنیاد کھودنے لگے اور بنیاد کھودنے کے لیے جیسے ہی اب بنیاد رکھنی شروع کی تو دیوار کے نیچے سے ایک بہت بڑا اژدہا نکلا. اب لوگ ڈر کے بھاگ گئے. لوگوں نے جا کے کہا ابو طالب کیسے مرمت کریں، کیسے تعمیر کریں، وہاں تو دیواروں کے نیچے بنیادوں میں بہت بڑا اژدہا آ کے بیٹھ گیا ہے، ہم اس کو تعمیر نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا دیکھیے یہ ہے علم، اسی لیے کہتے ہیں وصیوں میں سے ایک وصی تھے. ایک مرتبہ کہا کہ نہیں تعمیر تو ہم کریں گے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے ہر مال سے تعمیر کرو. ہائے ہائے ہائے، کیا یہ جو تم مال لے کے آئے ہو کعبہ بنانے کے لیے یہ تمہارا مائل ناجائز ہے.
یہ تمہارا مال پاکیزہ نہیں ہے. کوئی لوٹ مار کے چھینا ہے، کسی کو قتل کر کے قبضہ لیا ہے، کسی کی زمین غصب کر لی ہے، کسی راستے والے کو لوٹ لیا ہے، اس کے مال جمع کر لیا ہے، اور کعبے میں پاک پیسہ لگے گا. نجس پیسہ کعبے میں نہیں لگ سکتا. انہوں نے کہا سرکار ہمیں کیا. سنیے، بڑی ہو سکتا ہے زندگی میں پہلی بار سن رہے ہوں، سنیے. انہوں نے کہا سرکار ہمیں کیا پتا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. چونکہ نہ کوئی قرآن تھا اس وقت، نہ حدیثیں تھیں. آج تو آپ کو پتا ہے نا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. اتنا علم کو ترقی ہو گئی پھر بھی آپ کو نہیں پتا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. 14 معصوم آ گئے، انہوں نے بتا دیا یہ جائز ہے ناجائز ہے. قرآن آ گیا، علماء آ گئے، مجتہد پیدا ہو گئے، واٹس اپ آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، گوگل آ گیا، سرچ کر سکتے ہیں ہر چیز. مگر پھر بھی آپ کو پتا ہے ہر چیز کون سی ناجائز ہے کون سی ناجائز ہے؟ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا. تو اس زمانے کے لوگوں کو بیچاروں کیا پتا ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کون سا جائز ہے کون سا ناجائز ہے. ایک مرتبہ کہا میں بیٹھتا ہوں، مسند پہ بیٹھے ابو طالب، ایک ایک کو بلایا، بتاؤ کیسے کیسے کمایا، بتاؤ تم نے یہ مال کیسے کمایا. کسی نے کہا میں نے ایسے کمایا، کسی نے کہا میں نے ایسے کمایا، کسی نے کہا میں نے ایسے کمایا. کہا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ارے جس پر قرآن نازل ہونے سے پہلے جس کے باپ پہ اتنا علم ہو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. مجھے ایسا لگا جیسے محشر ہو، جیسے علی بیٹھے ہوں، یہ جہنم تیرا ہے یہ جنت تیرا ہے. سمجھ رہے؟ ابو طالب کہہ رہے یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے یہ ناجائز. ایک ایک کو بلایا، جائز مال اکٹھا کیا. کہا اب چلو. اب جو گئے تعمیر کرنے کے لیے تو ایک پرندہ آیا اور اس نے اژدہا کو اپنے منہ میں پکڑا اور لے کے چلا گیا. ابو طالب نے بتا دیا کعبے میں ناجائز پیسہ نہیں لگ سکتا ہے. بس جس طرح کعبے میں پاکیزہ پیسے کی ضرورت ہے، اسی طرح وارث کعبہ کی مجلس اور محفل میں غلط پیسہ نہیں لگے گا. اس میں بھی پاکیزہ پیسہ ہونا چاہیے، حلال کا پیسہ ہونا چاہیے. حرام کے پیسے کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ناجائز پیسہ کا. اب مجھے آپ بتائیے، غور سے بتائیے، سوچ کے بتائیے، فکر کر کے بتائیے. میں آپ کو ایمان کی اس منزل پہ لے آیا ہوں کہ آپ میری طرف متوجہ ہیں. جب کعبہ جو پتھروں سے بنا ہے، جب اس میں ناجائز پیسہ نہیں لگ سکتا، تو اگر ابو طالب کی کمائی میں ذرہ برابر کچھ بھی غلط ہوتا تو کبھی بھی اللہ اپنے نبی کو اس کے گھر پیدا نہ کرتا. اس کا مطلب ہے رزق کتنا پاک ہے ابو طالب کے گھر کا. ورنہ سرکار ایک دن بھی نوش. ایک دن اہل کتاب نے دعوت کی، یا نبی اللہ میں آپ کو بلانا چاہتے ہیں اپنے گھر پہ. دعوت قبول کر لی، گئے، چچا ساتھ میں گئے. ابو طالب جیسے ہی بھنا ہوا مرغ سامنے آیا یا بھنا ہوا گوشت جو بھی آپ کہیے، مرغ چونکہ میں کھاتا ہوں اس لیے مرغ کہہ رہا ہوں بھائی، لیکن وہاں تو کوئی بکرا ہی آیا ہوگا بھائی. تو بکرا بھنا ہوا آیا سامنے. چچا میں تو نہیں کھاؤں گا. ارے ایک آپ صاحب خلق عظیم ہیں، مثلا آپ میری دعوت کریں، آپ نے بڑا اچھا انتظام کیا ہو، جب دسترخوان لگ جائے کہ میں نہیں کھاؤں گا. یا نبی اللہ ان کا دل نہیں ٹوٹے گا؟ چچا نے پوچھا بھتیجے سے بیٹے کیوں نہیں کھاؤ گے جب آئے ہو؟ اچھا اس نے یہ حرکت کی تھی آزمانے کے لیے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہے. اس نے جب بکرے کو ذبح کیا تو اس پہ بسم اللہ نہیں کہا، تو یہ قربانی تو نہ ہوئی، ذبح تو نہ ہوا. ایک مرتبہ پیارے نبی نے کہا چچا اس کو ذبح کرتے ہوئے میرے خدا کا نام نہیں لیا گیا، لہذا یہ میرے لیے جائز نہیں ہے.
اب اگر ایک دن بھی ایسا گوشت پیش کر دیا جائے جس پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے تو نبی دعوت میں نہ کھائے تو 53 سال جس کے گھر کھاتا رہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر. تو جس کے گھر میں 53 سال کھایا ہو وہ ابو طالب کتنی غذا پاک ہوگی اس کے گھر کی. کہ اسی لیے روایت میں موجود ہے, اس بات کو سنیے غور سے, ان الارض تقدس مرتين, وہ زمین 2 مرتبہ پاک کی جاتی ہے جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو. اسی لیے شریعت کا حکم ہے, نبی نے فرمایا اگر کسی کے 4 بیٹے ہوں اور ایک کا نام بھی محمد نہ ہو تو اس نے میرے اوپر جفا کی, میرے اوپر ظلم کیا اس نے. جس کے 4 بیٹے ہوں ایک کا نام بھی محمد نہ ہو. ہونا چاہیے گھروں میں یا علی کا نام یا فاطمہ کا نام یا حسن کا نام یا حسین کا نام. تمہارے پاس تو 14 ہیں, 72 ہیں, 5 ہیں. تمہیں ناموں کی کمی نہیں ہے, تمہارے بچے پیدا ہو کے کم ہو سکتے ہیں مگر پیارے پیارے نام کم ہونے والے. مگر شیعہ قوم دیکھیے اجی نیا رکھیے کچھ نہیں. زوجہ پہلی کان بھرنا شروع کر دیتی ہے شوہر کے, وہ جی مشہور نام رکھے گا, محمد تو پرانا ہے. کمال کی بات ہے بھائی. یہ جہالت کتنی پیدا ہو گئی مجلسیں سن کے, ماتم کر کے, عزاداری کر کے. اچھا نئے نام سے کوئی نیا ہو جائے گا؟ یہ اس کے ہاتھ بھی پرانے ہی ہیں, اس کے آنکھیں بھی وہی ہیں جو دوسروں کے ہیں, اس کے کان بھی ایسے ہی ہیں جیسے دوسروں کے ہیں. کہا نہیں جناب نیا رکھیے. اس نئے کے چکر میں ایسے ایسے نام رکھنے لگے اب شیعہ لوگ کہ بچے کے نام سے نہیں پتہ چلتا یہ مسلمان کا بچہ ہے یا کسی اور کا بچہ ہے. ٹیٹو, چیکو, کوئی نام ہے یہ, پپو, یہ چل رہے آج کل نام. اب بھائی اگر کوئی ایسے نام کا ہو تو وہ مجھے گالیاں نہ دے. سوال مطلب یہ کوئی نام نہیں ہے. آپ کے پاس اتنے پیارے پیارے نام ہیں, اتنے عظیم نام ہیں آپ کے پاس. نئے کے چکر میں ہے نا, آئیے بیوی کی ساری باتیں مانیے مگر نام کے مسئلے میں نہیں. نبی کہتے ہیں باپ کے اوپر پہلا فریضہ ہے, ماں کے اوپر نہیں. باپ کے اوپر پہلا فریضہ ہے بچے کا نام اچھا رکھے. اگر آل محمد سے اچھے نام مل جائیں تو رکھ لو, اور اگر آل محمد سے اچھے نام نہ ملیں ٹھیک ہے پکارنے کا کچھ رکھ لو مگر اصلی نام آل محمد کے ناموں پہ رکھو. یہ میرا ایک میسج تھا جو میں نے آپ کو دیا. ورنہ ایسے ایسے مطلب میں نے دیکھا انما نام ہے, مشرکین. ارے بھائی قرآن سے لیا گیا مشرکین, تو بھائی ابلیس بھی رکھ لو, ابلیس بھی قرآن میں. یہ ناموں کا چکر پتہ نہیں کہاں سے آ گیا. نیا نیا ہر چیز نئی ہو, اور نئے کے چکر میں نہ پڑیے, صحیح دیکھیے صحیح کیا ہے. سمجھے بعض بچوں کے نام بہت زیادہ غلط ہوتے ہیں. خیر, تو روایت ہے جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اس گھر کو اللہ کہتا ہے فرشتوں سے اس گھر کو 2 مرتبہ پاک کرو جا کے. کیوں؟ اب ایک ایک آدمی بولے گا, آخر آدمی سے توجہ چاہتا ہوں. روایت ہے جس گھر میں نام محمد کا بچہ رہتا ہو اس گھر کو اللہ 2 مرتبہ پاک کرواتا ہے فرشتوں سے. اس میں نام محمد کا بچہ رہتا ہے, نام علی کا بچہ رہتا ہے, اس کو پاک کرو 2 مرتبہ. اب سمجھیے عظمت ابو طالب, جب تمہارے گھر کو 2 مرتبہ پاک کیا جائے, اگر نام محمد کا بچہ آ جائے تو جس کے گھر میں خود محمد آیا ہو. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. انشاءاللہ کل منبر پہ میں 8 بجے بیٹھوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل بعثت اور معراج دو مناسبتیں ہیں. مجھے بھی موقع ملنا چاہیے نا آپ کی خدمت. جب میں آیا ہوں اتنی دور سے تو بتانے کے لیے تو آیا ہوں. اور اس کے بعد اعمال بھی ہیں انشاءاللہ, چونکہ اعمال بھی بہت اہم ہیں. آج ہماری قوم
دو چیزوں نے آل محمد کی معرفت سے روک دیا آپ کو. پہلی چیز، جو میں بھی شاعر ہوں اس لیے شاعر لوگ برا بھی نہیں مانیں گے، ایک تو سارا دین ہم شعر سے سمجھنا چاہتے ہیں. ہم یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں امام کی کہ بھائی نصیری ٹھیک نہیں تھا، آپ کہہ رہے نہیں فلاں شاعر نے تو یہ شعر کہا. جب قوم دین کو شعروں سے سمجھنے لگے تو جہالت پیدا ہوگی یا علم پیدا ہوگا؟ تو سارا دین اپنے شعروں سے ثابت نہ کیجئے. بات کچھ سنائیے قرآن کی حدیث کی، آپ نے را کے رکھ دیا اجی ندیم سرور صاحب کا تو شعر یہ ہے. میں ایک مثال دی آپ کو، ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں میں، مجھے حق بھی نہیں ہے کسی کو برا کہنے کا. اجی فلاں کا تو یہ شعر ہے. ان شعروں نے آپ کو پتا ہے کیا ہے؟ چونکہ جب شعر معرفت میں نہیں ہوتا تو بہکا دیتا ہے، خدا کی قسم بہکا دیتا ہے. اور یہ بہکنے کی باتیں ہیں کہ بے عقل ہوتی جا رہی ہے قوم، قصیدے پہ ماتم کر رہی ہے. مثلا پتھر سے نچوڑوں پانی، عباس کہتے ہیں مجھے وہ بھائی اس میں ماتم کی کون سی ضرورت ہے؟ پھر میں نے مرحب کو مارا، میں نے انتر کو مارا، اس طرح کا قصیدہ پڑھا جا رہا ہے، اس پہ ماتم ہو رہا ہے. ہندوستان میں ایک پاگل، یہ ہندوستان ہے، یہ ہندوستان ہے، وہ اسی پہ ماتم کر رہا. تو اس قوم کی جہالت کے کیا ٹھکانے؟ بھائی جب قصیدہ پڑھ رہے ہو تو آپ رک جائیے نا. ماتم بتاتا ہے یہ غم میں ہے. قصیدہ پڑھ رہے ہو فضائل کا تو فضائل پہ ماتم کر رہے ہو. ماتم تو مصائب پہ ہوتا ہے. مطلب یزید اور امام حسین کا تقابل، میں یہ ہوں تو یہ ہے، میں یہ، تو اس میں ماتم کی کون سی ضرورت ہے بھائی؟ ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیجئے. دوسرا مسئلہ جو آج شعروں سے پیدا ہوا، گیت کی شکل میں اشعار. خدا کی قسم میں آج بڑا میرا دل ٹوٹ رہا ہے کہتے ہوئے، لیکن واجب ہے میرے اوپر. چونکہ شریعت نے گانوں کو حرام کیا، گانا زنا سے بھی بدتر ہے. آپ نے کیا کیا؟ کہا جب ہم گانا نہیں سن سکتے تو ہم نوحے کو گانے کی طرز پہ ڈالیں گے. آپ نے دیکھا؟ یوٹیوب چیک کر لیجئے، آپ میری بات کی گواہی دیں گے میاں، کہ علی کے بارے میں 13 رجب کے بارے میں ایسے ایسے پوسٹر، ڈانسر باقاعدہ اس کا فوٹو لگا کے لکھے جشن مولود کعبہ. یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے، یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. ناچنا شریعت میں حرام ہے، تم علی ہی کا نام لے کے ناچ رہے ہو. یہ دین ہے، یہ اسلام ہے. یہ کام تو یزید نے بھی نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. خدا کی قسم یہ کس نے؟ دین کو اپنی خواہش کا ذریعہ نہ بناؤ، بلکہ اپنی خواہش کو دین کے اعتبار سے چلاؤ. یہ نہیں ہے جیسی میری خواہش ویسا ہو جائے. ایسے ایسے گیت آ رہے ہیں آج کل 13 رجب کے حوالے سے کہ آدمی جھومنے لگتا ہے، بس ناچنے لگتا ہے ان پہ. کیوں بھائی؟ علی کے یہاں کوئی ناچنے والا نہیں تھا. علی کے یہاں ناچ حرام ہے. جس سے آپ کے جذبات بھڑک جائیں وہ گیت ناجائز ہے. تو آپ ناجائز چیزوں کو جائز میں کیوں ڈال رہے ہو؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثلا شراب پی کے قرآن پڑھو تو کیا شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ تو اگر شراب پی کے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے تو شراب پی کے ماتم بھی جائز نہیں. یہ کون سی مولائیت ہے بھائی؟ یہ کون سا؟ اس کا مطلب ہے، اسی لیے جابر نے ایک خواب دیکھا رسول اسلام کے زمانے میں. یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا. کیا دیکھا؟ کہ ایک سرخ کپڑا آسمان سے نازل ہوا، اور اتنا بہترین کپڑا، اتنا خوبصورت کپڑا جو آج تک میں نے نہیں دیکھا. لیکن کچھ لوگ آئے، ایک نے یہاں سے پھاڑا، ایک نے یہاں سے پھاڑا، دوسرے نے یہاں سے پھاڑا، اس کو بدنما کر دیا. نبی نے فرمایا اے جابر تو بڑا خوش نصیب ہے، اللہ نے مستقبل کے اسلام کی حالت تجھے آج دکھا دی. یہ جو سرخ کپڑا آسمان سے نازل ہوا ہے خوبصورت، یہ ہے اسلام، یہ ہے دین. مگر جب ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے لے گا تو یہ کپڑا بدنما ہو جائے گا، یہ دین بدنما ہو جائے گا. اس کو نوحوں پہ رلاؤ نا. اتنے بڑے میر انیس کے اتنے عظیم مرثیے ہیں، اور بھی شعرا ماشاءاللہ ایک سے ایک شاعر ہے ہماری قوم میں. تو بھائی جب نوحے کی بات ہو تو نوحہ پڑھو، قصیدے پہ ماتم نہ کرواؤ، گیت نہ سناؤ. ان گیتوں سے مجمع بہک جاتا ہے.
بات سمجھ رہے ہیں؟ بس عزیزو یہی مجھے پیغام دینا تھا. تو سرکار ابو طالب کی وفات پہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ ابو طالب کا دین ہے، یہ ابو طالب کی اولاد کا دین ہے، یہ ابو طالب کے بیٹوں کا دین ہے. اس سے کھیلواڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی لیے پتا تھا پروردگار کو کہ مجمع کو بہکایا جائے گا اور صحیح دین کو مٹایا جائے گا، اور اے ابو طالب اس دین کو کوئی نہیں بچا سکتا علاوہ تیرے. ابتدا میں بھی تو نے بچایا، انتہا میں بھی تو ہی بچائے گا. جو امام آئے گا وہ بھی تیرا خون ہوگا، تیری نسل سے ہوگا. کتنا بڑا احسان ہے. بچیے، اور اس چپ رہنے سے کام نہیں چلتا ہے. جب بات غلط ہو تو ہر آدمی کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہنا. کم سے کم جب وہ پوسٹر چھپاتا کوئی واٹس ایپ ہی پہ پیغام ڈال دیتے آپ، یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. جن کے گھر سے پردہ چلا ہو وہاں ایسی ایسی شخصیتوں کو لا کے یہ علی کو بدنام کرنے کی سازش ہے. بس عزیزو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بڑی مشکل سے دین بچایا ہے ابو طالب نے، ورنہ اسی وقت دین برباد ہو جاتا. خدا کی قسم بیٹا لے کے آئے ایک ابو طالب کے پاس، عمارہ ابن ولید، خوبصورت جوان، اس کو لے کے آئے پورے عرب مل کے، پورے کفار. اے ابو طالب اگر تجھے بچے پالنے کا شوق ہے تو اسے پال لو، محمد مجھے دے دو تاکہ ہم اسے قتل کر دیں. خدا کی قسم ابو طالب کا جملہ سنیے، پتہ ہے کیا کہا؟ واللہ لو آتیتمونی العالم کلہ لما استبدلتہ بظفر من رجل محمد. خدا کی قسم ایمان میں اضافہ ہو جائے گا آپ کا جملہ سن کے. اسی لیے میں نے کہا مجھے ایمان ابو طالب نہیں پڑھنا، مجھے سیرت ابو طالب پڑھنا. کہا اگر تم مجھے پوری دنیا بھی لا کے میرے قدموں میں رکھ دو تو بھی میں محمد کا ایک ناخون سے بدلہ نہیں کر سکتا. محمد کا ایک ناخون بھی دینے کو تمہیں تیار. کتنی محنتوں سے پالا. اور یہی وجہ ہے کہ بیست کے 10ویں سال جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے، چونکہ کتنا پڑھوں، یہ کشرا ہے پورا ابو طالب کے اوپر میرا جو میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ میں بچا بچا کے آپ کو سیرت ابو طالب کتنی زحمتیں اٹھائی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں. باقاعدہ 3.5 سال اپنے بچوں کو رات بھر سوئے نہیں. 3.5 سال ابو طالب رات بھر نہیں سوتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ شیب ابی طالب میں جناب ابو طالب رسول کو مغرب کے وقت، عشاء کے وقت یہاں لٹاتے تھے، علی کو یہاں، فلاں کو یہاں، فلاں کو یہاں. اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد اٹھتے تھے. اٹھنے کے بعد علی کو نبی کی جگہ، نبی کو علی کی جگہ. بستر بدلتے رہتے تھے پوری رات تاکہ اگر کوئی حملہ کرے تو میرا بیٹا قتل ہو جائے مگر محمد قتل نہ ہو جائے. کتنی بڑی خدمت ہے یہ. 3.5 سال کوئی کم نہیں ہوتے. یہ جو علی کو رسول کے بستر پہ نیند آتی ہے یہ ابو طالب کی ڈالی ہوئی عادت ہے. ابو طالب نے اور علی نے ایک مرتبہ پوچھ لیا، بابا اگر مجھے قتل کر دیا لوگوں نے؟ کہا تو بیٹا تو سب سے بڑا خوش نصیب ہوگا کہ میرا بھتیجا تو بچ جائے گا. یہ بڑا کہنا آسان ہے. اچھا یہ بتائیے اٹھاتے کیسے تھے؟ جیسے کوئی باغبان پھول اٹھاتا ہے. جب بچے کو اٹھائیں گے بچہ اٹھے گا نہیں اٹھے گا، لیکن اٹھتے بھی نہیں تھے بچے. اتنے پیار سے رسول کو اٹھاتے تھے، پھر اتنے پیار سے علی کا بستر بدلتے تھے تاکہ میرا بچہ قتل ہو جائے، محمد قتل نہ ہونے پائے. اسی لیے جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے اور جا کے علی نے کہا میرے بابا دنیا سے چلے گئے، کہا علی تم اپنے ہاتھوں سے غسل دو، کفن پہناؤ، سب کچھ کرو، جب جنازہ لے کے چلو تو مجھے بلاؤ. تو سب کچھ کیا. نبی پیچھے پیچھے چلے روتے ہوئے اور ایک جملہ کا، چچا تم نے ایک یتیم کو پالا، چچا تم نے ایسی خدمت کی کہ دنیا میں کوئی آدمی کسی کی خدمت
نہیں کر سکتا. اتنا روئے اور کہا چچا جب محشر ہوگا اور میں آپ کے پاس آؤں گا تو خدا کی قسم دنیا دیکھے گی تمہارا رتبہ کیا ہے, تمہاری شان کیا ہے, تم نے جو میرے ساتھ کیا. یہ ابو طالب کے احسانات تھے. مجھے بتائیے, اب تو علی بھی ہو گئے نا, جب ابو طالب دنیا سے رخصت ہو گئے فوراً اللہ کا حکم آ گیا, اے رسول اب یہ مکہ تمہارے رہنے کے لائق نہیں ہے, اب مدینے چلے جاؤ. اس لیے کہ اب تمہارا حفاظت کرنے والا کوئی, علی تھے یا نہیں تھے؟ تھے. اچھا اب سوچ کے بتائیے, بس آخری جملہ آ گیا ہے, مجلس تمام ہو رہی ہے 2 منٹ میں, مصائب تھوڑے مجھے پڑھنا ہے. اتنا بتائیے, مجھے سوچ کے بتائیے, غور کر کے بتائیے کہ ابو طالب جب تک زندہ تھے کوئی لڑائی ہوئی نہیں, اور جیسے ہی مدینے میں آئے اب خیبر, اب خندق, اب احد, اب بدر, یعنی جو کافر مدینے میں جا جا کے مار رہا ہے وہ مکے میں کیوں نہیں مار رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے جتنا دبدبا سارے اصحاب کا تھا اتنا دبدبا خالی ابو طالب کا تھا. میں مولا علی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مولا بڑے طاقتور تھے مگر کفار پھر بھی لڑنے کے لیے پہنچے تو پورے اسلام کی طاقت ایک طرف, ابو طالب کی طاقت ایک طرف, بچا کے لے گئے. اور یہ ابو طالب ہی کی دشمنی ہے کہ جو حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے. حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے, یہ ابو طالب کی دشمنی ہے. خدا کی قسم, کیسی دشمنی ابو طالب سے؟ بچے مار دیے گئے, عورتوں کو اسیر بنا لیا گیا, 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر مار ڈالا, کسی کے بازو کاٹ دیے. حسین کو مدینے میں رہنے نہیں دیا جا رہا ہے, یہ ابو طالب سے بدلہ لیا جا رہا ہے. خون ابو طالب ہے جو ہر جگہ کام آ رہا ہے. اور روایت کہتی ہے, چونکہ مجلس نہیں ہونا ہے اس رات میں, آج ہی پرسہ دے لیجئے دلوں کو سنبھال کے, کہ جب وقت آخر آیا اور حسین ابن علی کے پاس خطوط آنے لگے اور 28 رجب آئی اور حسین نے مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کیا, ایک مرتبہ زینب نے پوچھا بھائی کیا ارادہ ہے؟ کہا ہمیں مدینہ چھوڑ کے جانا ہے. کہا بھائی میں بھی ساتھ چلوں گی. کہا پہلے عبداللہ سے اجازت لو. زینب عبداللہ کے پاس آئی, اے عبداللہ علی کی بیٹی نے آج تک کچھ نہیں مانگا ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا بھائی حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے لہذا میں بھی ساتھ جانا چاہتی ہوں. ایک مرتبہ عبداللہ نے کہا بی بی جاؤ, بچوں کو بھی ساتھ لے جاؤ, ایک کو میری طرف سے قربان کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دینا. زینب میری طرف سے بچوں کو قربان کر دینا. ایک مرتبہ کہتی ہے علی کی بیٹی عبداللہ اگر آج تم اجازت نہ دیتے تو زینب کا جنازہ نکل جائے. زینب گئی بھائی کے پاس, بھیا مجھے اجازت مل گئی. جیسے ہی اجازت ملی ایک مرتبہ رات کا وقت آیا, رات کا سناٹا آیا. پروردگار اس مجلس کی برکت سے آپ مسجد نبوی ضرور جائیں, کیا رونق ہے مسجد نبوی کی, پورا منظر آپ کے سامنے آ جائے گا. رات کے سناٹے میں حسین چلے, نانا کے روزے پہ آئے اور تعویذ قبر سے لپٹ گئے اور لپٹ کے کہا نانا تیرا حسین جا, اے نانا تیرا حسین جا رہا ہے, نانا یہ لوگ مجھے تیرے شہر میں نہیں رہنے دیتے, اے نانا میں کروں تو کیا کروں. ایک مرتبہ قبر کو زلزلہ آیا, ایسا لگا جیسے آنکھ لگ گئی ہو. خواب میں رسول کو دیکھا, زلفیں بکھری ہوئی, میرے لال تو آگے آگے چل میں پیچھے پیچھے آ. روایت کہتی ہے اس کے بعد بقی میں پہنچے, بھائی حسن کی قبر پہ پہنچے, ایسے روئے جیسے جوان بھائی جوان کے لاشے پہ روتا. اور ایک مرتبہ کہا بھیا تم تو آرام کر رہے ہو, حسین کو مدینے میں چین نہیں ہے. سنیے عزیزو, راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب رسول کی قبر پہ پہنچے تو ایسے پہنچے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو, جب حسن کی قبر پہ پہنچے تو ایسے پہنچے جیسے کوئی بادشاہ جاتا ہو. لیکن جب ماں کی قبر نظر آئی, ارے سر پیٹ کے روئیے گا, جب ماں کی قبر نظر آئی تو ایک مرتبہ حسین ایسے نہیں
घुटनियों के बल, जैसे 6 महीने का बच्चा अपनी माँ के सीने से लग जाए, एक मर्तबा घुटनियों के बल चले, माँ की कब्र से लिपटे, अम्मा अम्मा तेरा हुसैन आया है। और एक शेर पढ़ा, अम्मा लहू लुहान चमन देखने चलो, ज़ैनब के बाजुओं में रसन। ए अम्मा तेरा हुसैन आया है। कब्रे ज़हरा हिलने लगी, मेरे लाल तेरी माँ भी बकी में नहीं रहेगी, तेरी माँ भी तेरे साथ जाएगी। रात का वक्त आया, रात का सन्नाटा है। एक मर्तबा रिवायत कहती है, अब जो काफिला निकला तो रावी कहता है मैंने देखता हूं मदीने वाले कैसे रुखसत करते हैं। कि वो कहता है मैं गया, मजमा लगा हुआ था, उसी मजमे में किसी ने कहा अपनी गर्दनें झुका लो, लोगों ने गर्दनें झुकाई। एक बीबी निकली, जैसे ही वो बीबी निकली अकबर आगे बढ़े, अपना जानू बिछाया, उस बीबी ने कदम रखा, महमिल में सवार हो गई। दूसरी बीबी निकली, अब्बास आगे बढ़े, अब्बास ने जानू बिछाया, उस बीबी ने कदम रखा। तीसरी बीबी आई, कासिम आगे बढ़े, कासिम ने कदम रखा, वो बीबी सवार हुई। रावी कहता है अभी तक हुसैन कुर्सी पे बैठे थे, अभी तक हुसैन उठे नहीं थे, मगर किसी ने आवाज दी नजरें झुका लो। अब जो वो बीबी निकली तो एक तरफ से अब्बास बढ़े, एक तरफ से अली अकबर बढ़े, एक तरफ से हुसैन। हुसैन ने जानू बिछाया, उस बीबी ने कदम रखा। मैंने पूछा ये कौन? काली की बेटी ज़ैनब कुबरा। अरे रोने की आवाज आसमान तक, क्योंकि आज की रात 28 की रात में आले मोहम्मद इतना रोए, कब्र को छोड़ते हुए। जुमला सुन लीजिएगा कैसे। अब्बास ने बाजू थामा, अली अकबर ने बाजू थामा, हुसैन ने अपना जानू बिछाया, ज़ैनब ने कदम रखे। यही तो वजह है जब 11 मुहर्रम को करबला से ज़ैनब चली तो एक मर्तबा फुरात का रुख किया। ए अब्बास, अरे जब मदीने से लाए थे अंतल्लज़ी अरकबतनी इज़ा अरदतुल खुरूज मदीना। ए मेरे भाई, जब मैं मदीने से चली थी तूने सवार कराया था। अजीज और रिवायत कहती है काफिला बढ़ने के लिए तैयार है कि एक मर्तबा एक ज़ईफा आई, एक बीबी आई, उसने कहा अम्मा असगर को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दीजिए। उस बीबी ने असगर को गोद में लिया, अम्मा तुम चले जाओ मैं इसे पाल लूंगी, अम्मा तुम चली जाओ। मां ने असगर को लेना चाहा, असगर नहीं आते। ज़ैनब ने लेना चाहा, असगर नहीं आते। रबाब ने लेना चाहा, असगर नहीं आते। काफिला आगे न बढ़ा। हुसैन ने पूछा क्या बात है? कहा असगर सुगरा की गोद में है, असगर गोद नहीं छोड़ते। सुगरा कहती है बाबा अगर खुद आए तो ले लो, जबरदस्ती न लेना। हुसैन झुके, बच्चे के कान में कुछ कहा, बच्चे ने गोद को छोड़ा। सुगरा तरफ के कहती है बाबा क्या कहा? कहा मैंने कहा असगर अगर तू यहां रह गया हुरमला का दे। बस सुनिए जी, तो मतलब 1 मिनट का मसाइब है। रिवायत कहती है जब काफिला आगे को चलने लगा तो उम्मुल बनीन असा का सहारा लेके, खुदा की कसम, खुदा की कसम, उर्वा गफ्फारी रसूल का सहाबी था जिसको सुनाई नहीं देता था, बिजलियों की कड़क की आवाज उसे सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जब आले मोहम्मद निकले मदीने से तो उसको सुनाई देने लगा। कहता है ये कौन बीबियां रो रही है? अरे आज अगर हम मदीने से निकलते हुए इतना रोते हैं तो ज़ैनब कितना रो रही होगी। उम्मुल बनीन करीब आई, मेरे लाल हुसैन,
بس 1 منٹ مجھے عباس سے ملوا دے. ام البنین نے بلوایا, عباس آئے. حسین نے کہا عباس ماں کی بات سنو. ماں کے پاس آئے, کہا بیٹا میرے ساتھ چلو. ساتھ چلی, قبر پہ لے کے آئی. کہا میرے لال یہ کیا ہے؟ کہا قبر رسول ہے. کہا میرے لال یہ کیا ہے؟ کہا یہ آپ کا سر ہے. کہا میرے لال ایک ہاتھ قبر رسول پہ رکھ اور ایک ہاتھ میرے سر پہ رکھ, اور پھر یہ قسم کھا جب تک تو زندہ رہے گا زینب کے سر سے چادر نہیں چھننے دے گا. عباس نے قسم کھائی, مگر جب یہ قافلہ آیا ام البنین تڑپ گئی. اے میرے لال, ارے مجھے یقین نہ آتا لیکن اس لیے آ گیا کہ زینب کے سر سے چادر. بادشاہ حسین ابن کرم حسین, شبیر حسین ابن کرم حسین, عشرت حسین ابن کرم حسین, مرزا محمد عسکری, سید اسدار حسین کاظمی, سید بیدار حسین کاظمی, رقیہ بانو, رافیہ بانو, سیدہ سریہ, نقیہ بانو, تراب النساء, حاجی انصار علی, حاجی ذوالفقار علی, سید نصیر حیدر, پارپیہ فیملی کے اور ان کی فیملی کے تمام مرحومین کی روح کو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ.